الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال الله عز وجل على مقام آخر وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میری تقریر کے بیچ کوئی بھی شخص نعرہ نہیں لگائے گا، ایک دم چپ چاپ بیٹھیں آپ، مجھے جو کہنا ہے وہ آپ کو سننا ہے۔ ہمارے نقیب ملت سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ 1-1.5 گھنٹہ کے لیے آپ آرام فرما لیں۔ اچھا، بہت اچھی بات، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اس لیے کہ ہماری اپنی سوچ یہ ہے کہ تقریر سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تقریر جمانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم تقریر کو سمجھانے آپ کو آئے ہیں، وہ آپ سمجھ جائیں تو بہت بہتر ہوگا، اور ہماری تقریر میں 50 مرتبہ میری زندہ باد کے نعرے لگیں اور آپ کے پلے کچھ نہ پڑے تو نہ ہم زندہ باد ہیں اور نہ آپ زندہ باد ہیں۔ صدر اجلاس محب مکرم نازش ملت علامہ مفتی نعمت اللہ صاحب قبلہ، شاید یہ نام رکھتا ہے، رضوی خطیب امام جامع مسجد، اور حضرت علامہ قمر الدین صاحب قبلہ حشمتی، علامہ موتی الرحمان صاحب قبلہ، چونکہ پہلی ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہاں پر، اور آپ کے یہاں پر میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، تو تقریباً سارے چہرے شناسا نہیں ہیں، اور محب مکرم برادر دینی حضرت گرامی قدر ظفر نظامی صاحب اینڈ برادرز نے جو اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے حوالے سے آج کی یہ پاکیزہ بزم سجائی ہے، اللہ ہر باپ اور ماں کو ایسی اولاد نصیب فرمائے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد دعاؤں میں ماں باپ کو یاد رکھا کرے۔ درشی پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شعراء کرام سے آپ نے نعتیں بھی سنی ہیں، منقبتیں بھی سماعت کی ہوں گی۔ میری تقریر بالکل خشک ہوتی ہے، اور یوں سمجھ لینا چاہیے جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے، اگر ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، ٹیبلٹ سے مریض اچھا ہوتا ہے تو ہم ٹیبلٹ دیتے ہیں، ٹیبلٹ سے نہیں اچھا ہوتا تو انجیکشن لگاتے ہیں، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو پھر بائی پاس سرجری کرنا بھی ہماری عادت ہے۔ یہ سارے کام ہم کو آتے ہیں اور ہم ڈھنگ سے کر لیتے ہیں اسے، اسی حیثیت سے پورے ملک میں ہمیں پہچانا اور جانا جاتا ہے۔ میری ہمت کو سراہو میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک دیپ جلایا ہے ہواؤں کے خلاف، اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آتا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ آج بھی تقریر کا عنوان کوئی ایک نہیں ہے، انیک عنوان ہے، اس لیے میں نے 2 مقامات سے 2 آیات تلاوت کی ہیں، اور اسی دونوں آیات کے ضمن میں میری گفتگو آپ کے گوشے گزار ہوگی۔ تھوڑا بیدار رہیے گا،
کیونکہ لوگ کس میں جاگتے ہیں؟ جس میں 10 مرتبہ سبحان اللہ کہلوایا جائے، 15 مرتبہ نعرے لگوائے جائیں، اچھل کے بولو، کود کے بولو، لہرا کے بولو، پھہرا کے بولو۔ ہم ان سب چیزوں سے بالکل بیزار ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس صرف نعرے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بات بولنا تو بڑی نرمی سے بولنا ماں باپ کے سوا میں، چلانا مت، غصے میں آواز کر کے بات مت کرنا ماں باپ سے۔ یہ اللہ نے حکم دیا، اس سے نص قطعی کہتے ہیں، حکم ربی ہے، یہ تم پر لازم و ضروری ہے۔ چاہے باپ اور ماں کی اولاد ولایت کے عظیم منصب پہ فائز ہو، وہ باپ کے رتبے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے اسلام کے پیغمبر کو بھی اپنی رضائی ماں حلیمہ کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم آپ کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت سارے مولانا لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، خطاب تو خوب فرمائیں گے ماں باپ کی فضیلت پر، لیکن ان کے اندرون خانہ حالات یہ ہیں کہ ماں باپ کو ڈانٹتے بھی ہیں اور پھڑکارتے بھی ہیں۔ پرسنل جانتا ہوں میں ایسے لوگوں، پڑھ لکھ گئے، آپ پڑھ لکھ لیے، بہت زیادہ قابل بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، لائر بن گئے، بہت بڑے تاجر بن گئے، غربت کے عالم میں ماں باپ نے آپ کو پالا، آپ نے محنت کری، ماں باپ کی دعائیں شامل حال رہی، بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک آپ بن گئے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے گھر کے مزدور ہیں؟ اللہ نے اف کہنے سے جنہیں منع کیا ہو، جھڑکنے سے منع کیا ہو، بولنا تو بہت نرم بات بولنا ماں باپ کی بھی خدمت میں، چلانا مت۔ ماں باپ کا دل یوں تو بڑا نازک ہوتا ہے، ماں باپ کا دل بچوں کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے۔ ابھی شاعر اہل سنت اور نقیب ملت اشعار پڑھ رہے تھے نا ماں باپ کی شان۔ یہ خود تو نہیں کھاتے ہیں، بھوکے سو جاتے ہیں، مگر بچوں کو کھانا کھلا کے سلاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی روش ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں نے اپنے ماں کو 7 مرتبہ کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کروایا ہے۔ مکہ سے عرفات کا میدان 18 کلومیٹر دور ہے۔ مکہ سے کندھے پہ بٹھانا، عرفات لے جانا، مزدلفہ لے کے آنا، مینا لے کے آنا، پھر واپس مکہ لے کے آنا، طواف زیارت کروانا، پھر مینا لے کے جانا، کنکری مارنا، پھر واپس مکہ لے کے آنا۔ 7 مرتبہ صحابی رسول نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر پیدل چل کے حج کروایا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابی، جس وقت تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری وجہ سے جو ہلکا سا جھٹکا تیری ماں کو لگا تھا، اس سے جو تکلیف تیری ماں کو ہوئی تھی، یہ تیرے 7 مرتبہ پیدل حج کروانے کا معاملہ اس جھٹکے کے برابر بھی نہیں ہوا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ ماں باپ کو؟ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں لوگ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ ویسٹرن کلچر کا ہم نے جو ریکارڈ دیکھا ہے یورپ کنٹریز میں، اب تو ہمارے اس دیش میں بھی آ گیا ہے، اولڈ ہاؤس قائم کر دیے گئے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیٹے اور بہویں اپنے باپ کو لے جا کر کے اولڈ ہاؤس میں ڈال کے جاتے ہیں، پیسہ دیتے رہتے ہیں، ابا یہیں کھاتے رہو، یہیں پیتے رہو،
گھر میں تم کھانستے رہتے ہو تو ہماری نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے. چنانچہ جب ان کا جنم دن آتا ہے تو صرف لیٹر جاتا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، بس اتنے کام کے لیے. ایسا بھی ہم نے پڑھا، یورپ کی تاریخ کا مطالعہ کیا، معلوم یہ ہوا کہ باپ اولڈ ہاؤس میں مر گیا، ماں مر گئی. وہاں کے انچارج نے بیٹے کو فون کیا تمہارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو بیٹے نے کہا میں بہت بڑی میٹنگ میں مصروف ہوں، تم ان کا انتم سنسکار کر دو، جو پیسہ ہو ہم پیمنٹ کر دیں گے. سوچ رہے کیا ذہن پیدا کیا گیا ہے، کیا ماحول کریٹ کیا گیا ہے. اس گود کو، جس گود میں بچہ پروان چڑھتا ہے اور جس گود میں پروان چڑھنے کے بعد کسی قابل بنتا ہے، وہ مائیں اور وہ باپ اب آپ کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہے. بہت کم اولادیں ہیں جو جناب ظفر نظامی کی طرح ہوتی. اتنا روپیہ کون خرچ کرتا باپ کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے؟ یوں تو بہت سارے لوگ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، برسی، سارے رشتے دار کو بلا کے کھانا کھلائیں گے، سب ٹنکی اوور لوڈ کر کے جائیں گے. غریبوں کو کھلایا آپ نے، یتیموں کو کھلایا، رشتے داروں کو بلا کے کھلاتے ہو. راجستھان میں ہمارے ایسا بھی دستور ہے کہ پورے رشتے داروں کو بلا کے کھلائیں گے، بیٹے خوب ٹنکی اوور لوڈ کریں گے. بہن کو، بہنوئی کو، پھوپھا کو، پھوپھی کو، داماد کو، بیٹی کو بلا کر کے ابا کے تیجا اور 10ویں کے موقع پہ بڑھیا جوڑا پیش کیا جاتا ہے. چلو بازار سے خریدواتے ہیں، ابا مرے ہیں، اس خوشی میں جوڑا جامہ دیا جاتا ہے. اور اس کھانے پہ باڑمیر ضلع کے علاقے میں ایک بندے نے اپنے باپ کے مرنے پہ 14 لاکھ روپے کھانا پہ خرچ کیا، بھنڈارا کر کے. مطلب تم اس انتظار میں تھے کہ باپ مرے تو اپنے باپ کے مرنے کی خوشیاں منائے. جس دن باپ کا سایہ سر سے اڑتا ہے نا، اس کے بعد پوچھو بیٹے کی حیثیت کیا ہوتی ہے. جس دن ماں گزر جاتی ہے نا، پتا چلتا ہے کہ ماں کی عظمت اور وقار کیا ہوتا ہے. جب تک باپ زندہ ہوتا ہے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی اولاد کے پیچھے کھڑا رہتا ہے. بچے کچھ کو غم نہیں ہوتا ہے، کہیں بھی کود سکتا ہے، کسی میدان میں اتر سکتا ہے. لیکن باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ایک اولاد بالکل لاوارث اور یتیم کی طرح زندگی گزارتی ہے. اگر محسوس کریں تو آج کنڈیشن یہ ہے، دوستوں کو اہمیت دی جاتی ہے، ماں باپ پر باضابطہ لوگ لان تان کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، باپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا بیٹوں نے اور باپ کو گھر سے نکال دیا. ابھی جلدی کی رپورٹ، بیٹی نے اپنے باپ سے بڑھاپے میں مرنے سے پہلے سارے کاغذات پہ دستخط کروا کر کے انگوٹھا لگوا لیا، ساری پراپرٹی چھین لی اور لے کے فرار ہو گئی اپنے شوہر کے ساتھ میں. دنیا کے لالچی لوگوں کا مزاج کتنا گھناؤنا ہے. اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اتنا سوتیلا ویوہار کرنا، یہ انسانیت کے کون سے درجے میں آتا ہے؟ کیا آپ ماں باپ کو چھوڑ کے جنت جا سکتے ہیں؟ اللہ کی عزت کی 100 بار نہیں 1000 بار قسم، اگر ماں باپ ناراض ہے، کوئی باپ کا بیٹا جنت میں جا کے تو بتائے. کس خیال میں آپ مبتلا ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ایک صحابی تھے، انتقال کا وقت قریب آیا تو صحابہ ان کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں، ایک دم جھانکنے کا وقت ہے، مگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. صحابی ہے، صحابی جانتے صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس خوش قسمت مسلمان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی نظر سے حضور کے چہرے کو دیکھا اور ایمان پر موت ہوئی. ایسے خوش قسمت مسلمان کو صحابی کہا جاتا.
صحابی کا مقام کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ صحابی کا کردار و عمل آج ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل ہے، روڈ میپ ہے، مشعل راہ ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صحابی خوش قسمت مسلمان کو کہتے ہیں جس نے ایک مٹھی جو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا۔ پوری دنیا کا مسلمان زمین بھر کے سونا خرچ کرے، اس مٹھی بھر جو کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے جو صحابی نے خرچ کیا۔ کوئی شخص لاکھوں سال کی عمر پا جائے اور لاکھوں سال اللہ کی بندگی کرتا رہے، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، پھر بھی وہ کسی صحابی کے رتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ غزالی دورہ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ کوئی لاکھوں سال عبادت کرے کسی صحابی کے برابر کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرماتے اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے جمال جہاں آرا کو ایمان کی ایک نظر دیکھنے میں جو ثواب رکھا ہے وہ لاکھوں سال کی عبادت میں نہیں رکھا ہے۔ تو صحابی اس خوش قسمت مسلمان کو کہتے ہیں ماں ناراض ہے، انتقال کا وقت قریب آیا ہے، کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ صحابہ نے آ کے حضور سے شکایت کری، یا رسول اللہ فلاں بیمار چل رہے ہیں، جاکری کا وقت ہے، کلمہ میسر نہیں آ رہا ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے، میرے آقا تشریف لائے۔ تو دیکھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے مگر زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ان کی والدہ زندہ ہے۔ کہا اس کو بلاؤ۔ کہا حضور وہ ان سے ناراض ہے۔ کہا پھر بھی بلا کے لاؤ۔ جب وہ ماں بلائی گئی، میرے کریم آقا نے فرمایا خاتون اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ انہوں نے کہا حضور اس نے بہت تکلیف مجھے دی ہے، میں بالکل معاف نہیں کروں گی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑی جمع کی گئی، کہا اس میں آگ لگا دو۔ آگ لگا دی گئی۔ میرے حضور نے صحابہ سے کہا صحابہ اس بندے کو جو مرض الموت میں مبتلا ہے اسے اٹھا کر کے اس آگ میں ڈال دو۔ جتنا سنا تو ماں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آپ اس آگ میں جلا دیں گے؟ میرے نبی نے کہا خاتون اگر تو معاف نہیں کرے گی تو یہ جہنم میں ضرور جلے گا۔ کہا حضور میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی، میں نے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ابھی جملہ ماں کی زبان سے نکلا ہی تھا کہ صحابی نے کلمہ پڑھا، روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ یہ ماں کا مقام ہے۔ اگر صحابی کی ماں ناراض ہو تو کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا ہے، اور اگر بغیر کلمہ کے انتقال کر جائے تو نبی کی زبان بولتی ہے اسے دوزخ میں جلنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ او عام لوگوں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، تمہارا باپ تم سے ناخوش ہے، تم کیا سوچتے ہو وہ فلانے حضرت آئیں گے وہ ہم کو بخشوا لیں گے، فلانے پیر صاحب بخشوا لیں گے؟ کوئی نہیں بخشوائے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں گے کوئی بخشوانے کا مجاز ہے ہی نہیں۔ ریفرنس دیجیے ہمیں، نہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے نہ کسی حدیث کتاب میں ایسی کوئی روایت موجود ہے۔ اس سے جن کے ماں باپ زندہ انہیں چاہیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اور یہ یوں بھی قدر کرو جیسا آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسے ہی تمہاری اولاد تمہارے بڑھاپے میں تمہارے ساتھ کرے گی۔ جیسی کرنی ویسی کرنی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ میرے آقا فرماتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک ہاتھ سے دیجئے، ایک ہاتھ سے لیجئے۔
یہ بالکل ایسا نقد سودا ہے، یہاں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر چاہتے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے اپنے جملوں کو نرم کر کے بات کرے، اپنی باہیں جھکا کر کے آپ کی خدمت میں پیش آئے، آپ کے سامنے سر خمیدہ ہو، تو اس کی ذمہ داری آپ کی آج بنتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ اس طرح سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ بھی سن لو، اور نوجوانوں، تمہاری جنت کعبہ کے دیواروں کے سائے میں نہیں ہے، تمہاری جنت حتیم کعبہ میں نہیں ہے، تمہاری جنت حجر اسود کے چومنے میں نہیں ہے، سن لو، تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، اسلام کے پیغمبر نے فرمایا، اور قوم کے لوگوں، تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، ویسٹرن کلچر نے ایسا شبخون مارا ہے، نہ مسلمان رہا، نہ ہندو رہا، سب بالکل باولے ہو گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مائی لائف مائی چوائس، میرا میری مرضی۔ Who are you؟ تم کون ہو تو ڈسٹرب کرنے والے؟ میں جیسا چاہوں ویسا کروں، میں جیسے چاہوں ویسے اپنی زندگی جیوں، تم کون ہو تو ڈسٹرب کرنے والے؟ آج یہ چل رہا ہے۔ جانتے ہو یہ وبا کہاں سے آئی ہے؟ یہ دین اسلام کے ان دشمنوں کی ہے جنہیں یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ مسلمان اسلام کے اصول پر عمل پیرا کیوں ہے۔ آج آپ دیکھیے نا، ہمارے گھر کے اندر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے محلے کی بیٹیاں، بہنیں، بہویں، سر پہ دوپٹے نہیں ہیں۔ شادیوں میں جائیے، ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کی شادی میں نہیں آئے ہیں۔ مادر پدر آزاد، ڈی جے، ناچ گانے، ہلڑ بازی، دوپٹے غائب، پتلے پتلے کپڑے عورتیں پہنے ہوئی ہیں، رونگٹا تک دکھتا ہے جسم کا۔ اس بے حیائی کا منظر دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے زمین پھٹ جائے اور لوگ دھس جائیں۔ یہ کیفیت آج ہماری ہے۔ مجال ہے کوئی کسی کی مان لے، اسلام نے پردہ فرض کیا ہے نا۔ نگاہیں نیچی کر کے چلنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ حالات کتنے برے، دوپٹے تو سر سے غائب ہو ہی گئے شادی بیاہ میں، سارا بال کھول کر کے اسٹیج پہ لائن لگا کے لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں شادی کے دن، اور بالکل بھرے مجمع میں بے غیرت باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے، بے حیا ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے، بے شرم بھائی اور بے غیرت بیٹے موجود ہوتے ہیں، اور یہ بے حیائی کا منظر باضابطہ طور پر اسٹیج سے پیش کیا جاتا ہے۔ غیرتیں سب کی مر چکی ہیں، حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔ کیا منہ لے کے یہ عورتیں جنت میں جانے کا دعویٰ کریں گی؟ ساری دنیا کی عورتوں کی جنت کی کمانڈر ان چیف کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے، جنت کے جوانوں کے سردار کا نام حسنین کریمین، جنت کی جوان عورتوں کی سردار کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ ان کی پرمیشن کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ جلفیں لہرا کر کے اسلام کے قانون کا خون کرنے والی لڑکیوں، بہنوں، بیٹیوں، کون سا منہ لے کر کے سیدہ فاطمہ زہرا کی خدمت میں جاؤ؟ چند روزہ زندگی میں اپنی لائف کو اپنی چوائس کے مطابق گزارنے کا جو شوق تمہیں چرایا ہے، اس چند منٹ اور چند سانسیں گزارنے کے لیے تم نے اپنی عاقبت کیوں خراب کرنی ہے جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ بھی عارضی آدمی، ہم یہاں پر آ جائیں ہیں، صبح چلے جائیں گے۔ اگر ہم اس ایک رات کے لیے یہاں پر دھوم دھڑاکہ مچائیں تو ہم سے بڑا پاگل کوئی ہے؟
ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں اگر ہم کچھ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم سارے مسلمان، سارے انسان اس دنیا میں ایک لمیٹڈ عمر لے کے آئے ہیں اور کسی بیٹے کو پتا نہیں ہے کب ٹپک جائے گا، کہاں مرے گا، کچھ پتا نہیں. گھر کے بستر پہ مرے گا یا دریا میں ڈوب کے مرے گا، آگ میں جل کے مرے گا یا بھیڑیا کھا جائے گا، ٹرین کے نیچے کٹ کے مرے گا یا فلائٹ میں جل بھن کر کے مر جائے گا، ڈیڈ باڈی ملے گی یا راکھ کا ڈھیر ملے گا، کچھ پتا کسی کو نہیں. شاعر کہتا ہے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم چاہے مضبوط قلعہ میں بند ہو جاؤ، موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبوچ کر تمہاری روح نکال کے لے کے جائے گا. کس چکر میں؟ شداد کو اس کی جنت نہیں دیکھنے دی گئی، نمرود کا نشہ خدائی کا لنگڑے مچھر نے اتار دیا، فرعون کی خدائی کا نشہ دریا میں ڈبو کے اللہ نے مار کے بتایا، قارون کے خزانے کا نشہ زمین میں دھسا کر کے اتار دیا گیا. او لوگو تمہارے پاس کیا قارون سے زیادہ دولت ہے؟ کیا نمرود اور فرعون سے بڑا عہدہ اور ڈپارٹمنٹ تمہارے پاس میں ہے؟ کیا تم نے شداد سے بڑا محل بنا رکھا ہے جنت تمہاں؟ جب ان کے حالات اتنے برے ہوئے ہیں تو تم کس کھیت کے مولی ہو؟ ان کی عمریں بڑی لمبی تھی. شداد 1000 سال زندہ تھا، 1000 بیویاں اس کے نکاح میں تھیں. جنت کا مالک، اور اس کی جنت اسے دیکھنے نہیں دیا پروردگار نے. اس کی جنت کی چوکھٹ پر ملک الموت نے اسے پٹک کے مارا. اس نے کہا تھا ایک جھلک میری جنت دیکھنے دے ملک الموت کا. زبان منہ کے اندر رکھ، میرے رب کا حکم ہے تیری جنت دیکھنے سے تجھے تڑپا تڑپا کے مارا جائے. سمجھ رہے ہو؟ تو آج کنڈیشن ہماری یہ ہے کہ ہم بالکل مادر پدر آزاد ہیں، کوئی ہمیں ٹچ مت کرو. نوجوان طبقہ آوارہ بنتا جا رہا ہے، جوا، سٹا، شراب، عیاشی، گنڈا گردی، موالی گیری، ٹپوری گیری اور ڈسکو کرنا، ڈانس کرنا، ربیع الاول کے جلوس میں ناچنا. ارے واہ رے واہ مسلمان، تیری شرم کا جنازہ نکل آیا ہے، غیرتیں تیری مر گئی ہے. مصطفیٰ پیارے کے ولادت کے موقع پر تیرا ناچنا گانا، بے غیرت کیا مصطفیٰ کی رات رات بھر رو کر کے رب کو منانے کی راتیں تجھے یاد نہیں آتی ہے؟ تعزیہ کا جلوس نکالنا ہے، ڈھول بجانے اور ڈبلی بجانی ہے. اور بے غیرت قسم کے لوڑو، تمہاری اوقات بھول گئے ہو. قطرے ناپاک سے پیدا کیے گئے انسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کبھی قرآن پڑھا تو نے؟ تیرا رب فرماتا اس انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے وہ قابل ذکر چیز نہ تھا. ایک ناپاک قطرہ تھا، ناپاک قطرہ ویل کا، منی کا. اتنے بدماش ہو گئے ہو، اوقات بھول گئے. یہ خوبصورت وجود تمہارے باپ نے دیا ہے، اللہ پاک نے دیا. احسان فراموش. میرا رب فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسانوں کو ساری قوموں سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے. تم کو تمہارے رب نے پریوں سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. جنت کے حور و غلمان سے زیادہ تم خوبصورت ہو، فرشتوں سے زیادہ خوبصورت تم ہو. اس پر مزید اللہ کا کرم یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. او آدم کے بچوں، اللہ نے تمہیں بزرگی کا تاج دیا ہے. تم کو احساس نہیں ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس کونے سے لے کے اس کونے تک، ہماری اس برادری سے لے کے اس برادری تک، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کتنے گھنٹہ کتنے منٹ زندہ رہے گا؟ ہے کسی کی جرات؟
کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کل کی صبح ہم دیکھنے پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ بڑے ارمان سجائے اپنے ہم نے، ابھی تو بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ابھی تو مکان بنانا ہے، پھر بزنس کرنا ہے، ہائی فائی ماحول میں رہنا ہے، پوش علاقے میں بلڈنگ بنانی ہے، 4 ویلر لانا ہے، شان سے بیٹھنا ہے، اور ملک الموت کہتے ہیں رک جا میں بھی آ رہا ہوں۔ نہیں دیکھا تم نے؟ ابھی وہ گئے تھے ٹائٹینک ڈھونڈنے کے لیے، 1972 میں ایک جہاز ڈوبا تھا 2200 انسانوں کو لے کر کے سمندر میں، جسے ٹائٹینک کہتے ہیں۔ پچھلے سال 5 خبتی لوگ، کھرب پتی، جس میں 2 لوگ مسلمان تھے، 3 دوسرے تھے، کھربوں پتی لوگوں نے ایک پنڈوبی بنائی تھی۔ جب زیادہ پیسہ ہوتا نا تو الٹے سلٹے کام سوچتے ہیں لوگوں، پنڈوبی بنائی سسجت ایک دم، اس جو پنڈوبی کو کوئی ڈبو نہیں سکتا، اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس فارم میں بیٹھے ہیں 5 بیٹھ کر کے اس ٹائٹینک جہاز کو ڈھونڈنے نکلے تھے، گئے سمندر میں۔ اللہ نے ملک الموت کو پہلے بھیج دیا وہاں پر، آ جاؤ ہم ہی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہاں پہنچنے بھی نہیں پائے، 5 کی پنڈوبی میں ڈبو کے مار ڈالا ملک الموت نے۔ ان کا بھی پتہ نہیں چلا جو ٹائٹینک ڈھونڈنے گئے تھے۔ اب کوئی بیدار ہوگا پاگل تو ان 5 کو ڈھونڈنے جائے گا، کہاں بیٹھے گا؟ ہم تو کلکتہ میں رہتے ہیں، ہم تو ممبئی میں رہتے ہیں، ہم تو اپنے مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں۔ کیا بچوں کو مرتے نہیں دیکھا تم نے؟ کیا جوانوں کو مرتے نہیں دیکھا ہے؟ کیا دولہے راجا کو دولہا بن کر کے ابھی نکاح نہیں ہوا اس سے پہلے ٹرانسفر ہوتے نہیں دیکھا ہے؟ بیگم کو لے کے آ رہے تھے، دونوں میاں بیوی کھڈے میں کود گئے، ندی میں دونوں ڈوب کے مر گئے، نہیں دیکھا تم نے؟ آئے دن یہ حادثات سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم دیکھتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے دماغ میں کیسے کیڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مرضی کے مطابق زندگی جینا چاہتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے کچھ قانون ہیں، اس قانون کو مانتے ہوئے اس ملک میں رہنا۔ اسے تو جانتے ہو نا آپ، دیش کے خلاف کوئی سینٹینس اگر آدمی بول دے اور بولے نہیں سوشل میڈیا پہ، صرف فارورڈ کر دے تو فارورڈ ہوتے ہی اسے جیل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے؟ جب اس ملک میں رہنے کے کچھ قانون ہیں، سدھانت ہیں، اصول ہیں، سموِدھان ہے، تو کیا مسلمان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ جو جی میں آئے پیو، شراب پیو، وسکی پیو، تاڑی پیو، جی ریڈ بل پیو، نام بدل بدل کے شراب پیو، جوئے کھیلو، سٹے لگاؤ، مائی لائف مائی چوائس، کون ڈسٹرب کرنے والا؟ جس رب نے پیدا کیا نا، تم سے زیادہ تمہاری زندگی کا مالک تمہارا پروردگار ہے۔